सुफनिया उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 3 आयात कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। पुराने अहदनामा में हबक्कूक के बाद आएगा 3 अबवाब पर मुश्तमिल एक किताब है, हिज्जी से पहले और सुफनिया के बाद। शाबाश शाबाश। पुराने वर्जन में 879 सफा पर आता है, 879, 879 जी। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, देखिए, ऐ बेहया कौम, जमा हो इससे पहले कि तकदीर इलाही ज़ाहिर हो, और वो दिन भूस की माने जाता रहे, और खुदावंद का कहरे शदीद तुम पर नाज़िल हो, और उसके गज़ब का दिन तुम पर आ पहुंचे। ऐ मुल्क के सब हलीम लोगों जो खुदावंद के अहकाम पर चलते हो, उसके तालिब हो, रास्तबाजी को ढूंढो, फरोख्तनी की तलाश करो, शायद खुदावंद के गज़ब के दिन तुमको पनाह मिले। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। कुरान की तारीफ हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में, इसलिए हालेलुया, तारीफ हो, बंदे की तारीफ हो। खुदा हमारा मेहर खुदा है। आज की जो आयात मुबारका जिनका हमने अभी मिलकर तलावत की है, भाई आवाज नहीं समझ आ रही, गूंज नहीं आवाज, स्पीकर उसमें। हालेलुया, हालेलुया, नो, हालेलुया, हालेलुया। इन आयात का आगाज बड़े सख्त अल्फाज के साथ है, और जिन बातों में खुदा लिहाज नहीं कर रहा, क्या हमें करने की जरूरत है? इस हवाला के अंदर दूसरा बाब, सुफनिया दूसरा बाब, उसकी पहली आयत में अपनी कौम के लिए बड़े खतरनाक अल्फाज इस्तेमाल किए और फरमाया है, ऐ बेहया कौम, शुक्र कीजिए। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र मनाएं कि खुदा आज इस कदर सख्त अल्फाज नहीं हमारे लिए इस्तेमाल करता। हालेलुया, ये खुदा की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हम ऐसे दौर में हैं जब यीशु मसीह के वसीले से इस जमीन पर रहने वालों पर फजल हो चुका है। लेकिन आज का मजमून बड़ा खास और अहम है, आपके ज़हनों को खोलेगा, आपके दिल को वसी करेगा, खुदा के बारे में सोचने का अंदाज जो है वो तब्दील होगा। हालेलुया। आज का मजमून है जी शायद। क्या है जी? शायद। अंग्रेजी में से कहते हैं मैं भी, और शायद का उर्दू लुग़वी मानी है गालिबन, मुमकिन है, हो सकता है, इन बिटवीन हो सकता है, मैं भी आ जाती है। अब एक तो बेटे से भागा और दूसरा
وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا. اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک دو اور آیت دیکھتے ہیں. 5ویں آیت ہے. جب داؤد بادشاہ بحرین پہنچا تو وہاں سے ساؤل کے گھر کے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام سما بن سمئی بھی بول سکتے ہیں, سما بھی کہہ سکتے ہیں, سمئی بن جیرا تھا. نکلا اور لعنت کرتا ہوا آیا. یہ جو جیرا کا بیٹا سمئی ہے, یہ لعنت کس پر کر رہا ہے؟ داؤد پر کر رہا ہے. یہ کس کے خاندان میں سے تھا؟ ساؤل بادشاہ کے خاندان میں سے تھا. اور ساؤل آپ کو پتا ہے کہ خدا کا نافرمان ہوا, اور خدا نے داؤد کو اس کی زندگی اور اس کی حکومت میں ہی چن لیا کہ تیرے بعد یہ بادشاہ بنے گا. ساؤل کی ڈیتھ ہو گئی, اور یاد رکھیں بندہ کنا مرضی مانا ہوئے وہ ایک کام نظر آنے ہو, لیکن انہوں پیار کرنے والے کوئی نہ کوئی ہوتے ضرور نہیں. اس کے لور ہوتے ہیں, اس کے ویل وشر ہوتے ہیں. اب ساؤل کے خاندان کا یہ تو سمئی بن جیرا ہے, یہ اس کا لور ہے, یہ اس کا رشتہ دار بھی ہے, لیکن یہ اس سے پیار کرتا, اور وہ داؤد کو ساؤل کا قاتل سمجھتا ہے. اب یہ لعنت کر رہا ہے اس پر, داؤد پر, اور داؤد بھاگا ہے اپنے بیٹے ابیسلوم کے آگے سے. اب یہ لعنت کرتا ہے کہ تو خونی ہے. داؤد کو کہتا ہے تو خونی ہے, تو نے ساؤل پر ظلم کیا, اب تیرا ظلم تیرے سامنے آ گیا کہ تیرے بیٹے نے تیرا تخت چھین لیا. داؤد کے جو ساتھی تھے وہ بڑے جنگجو تھے. زرورا کے بیٹے یوآب اور ابیشے, یہ دونوں بڑے زبردست سورما تھے, اور بھی بہت سارے ساتھی تھے. انہوں نے کہا, ابیشے نے کہا, اے میرے مالک ذرا مجھے حکم دے, میں ذرا اس مرے ہوئے کتے کو, یہ سمئی کو اس کو کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں ذرا اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. تب داؤد نے یہ بات کہی. 12ویں آیت جو ہم نے دیکھی, اس نے کہا شاید خداون اس ظلم پر جو میرے اوپر ہوا ہے نظر کرے, اور خداون آج کے دن اس کی لعنت کے بدلے مجھے نیک بدلہ دے. کیونکہ داؤد جان گیا, انہوں نے کہا انہیں تو لعنت کرنی ہے, کیونکہ جنہوں کر دے اپنے لوگ کی گلہ کرنا پڑ تو باروں تو پھر لوگ کی بولو بھائی, باروں تو پھر لوگ کی کر دے ہی نہیں. میں اسی لیے خاندانوں میں یہ بات سمجھاتا ہوں, میاں بیوی آپس میں کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے خلاف نہ بولے. آپ ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں, باہر سے لوگوں کو بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اب وہ کہتے نا کہ گھر کا بیٹی گھر کا بندہ پیتی نہیں بنتا نا, عمر بنتا ہے, باہر کا بندہ تو نہیں اتنا کام کر سکتا. اب داؤد کے اپنے بیٹے ابیسلوم نے جب بغاوت کی ہے تو باہر کے لوگوں کو بھی بات کرنے کا موقع مل گیا, بلکہ لعنت کرنے کا موقع مل گیا ہے. لیکن داؤد کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارا آج کا مضمون کیا ہے, کیا ہم سیکھنے آئے؟ شاید اب داؤد اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یار جب گھر کے بندے نے, میرے بیٹے نے مجھے چھوڑا, تو باہر کے بندے تو کریں گے نا پھر باہر, کوئی بات نہیں. اس نے کہا کچھ نہ کہو, اور ساتھ میں کہا شاید خدا اس کی لعنت کا بدلہ مجھے نیک عطا کر دے اور مجھے واپس بحق کر دے. اور آپ کو برکت کی بات بتاؤں, یہاں پر شاید جو ہے یہ پازیٹیو رول ادا کر دیتا ہے, اور داؤد اپنے اسی ایمان میں کھڑا ہوتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ اسے واپس تخت مل جاتا ہے. بولے ہیلیلویا. اس کا مطلب ہے کہ داؤد کا یہ جو چاہت تھا یہ کارآمد ثابت ہو گیا. ہیلیلویا. آگے چلیے ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیے. دوسرا سلاطین 7واں باب اور اس کی 4تھی آیت. بلکہ تیسری آیت سے دیکھتے ہیں, اور اس جگہ جہاں سے پھاٹک میں داخل ہوتے تھے 4 گھوڑی تھے
انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مرے؟ اگر ہم کہیں کہ شہر کے اندر جائیں گے تو شہر میں کال ہے اور ہم وہاں مر جائیں گے، اور اگر یہیں بیٹھے رہیں تو بھی مریں گے، سو آؤ ہم ارامی لشکر میں جائیں، اگر وہ ہم کو جیتا چھوڑے تو ہم جیتے رہیں گے، اور اگر وہ ہم کو مار ڈالیں تو ہم کو مرنا بھی تو ہے۔ یہ 4 کوڑی ہیں، شہر کا محاصرہ ہو چکا ہے، باہر ایرامی فوج نے محاصرہ ٹائٹ کیا ہوا ہے، اور جب علاقوں کو کا محاصرہ کر لیا جاتا تھا تو اندر جتنا رسد ہوتا تھا وہ کھا لیتے تھے، تو باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جاتی تھی تو وہ کال پڑ جاتا تھا۔ اب یہ 4 کوڑی باہر بیٹھے ہیں، اور کوڑیوں نے کھانا کہاں سے تھا؟ آپ کو پتہ ہے کیسے؟ کیونکہ ان کو شہر سے گاؤں سے تو باہر نکال دیتے تھے، تو اندر سے ہی کھانا ان کے لیے آتا تھا، کوئی نہ کوئی دے جاتا تھا، کوئی نہ کوئی ان کے لیے مدد کر جاتا تھا۔ اب اندر کال ہے، باہر ایرامی فوج ہے، اب انہوں نے اس وقت چاہا کہ آؤ ہم شہر کے اندر جاتے ہیں، تو جنہوں نے یہ سوچا کہ اندر جانا ہے تو کہتے ہیں اندر تو پہلے ہی بھوک ہے، اندر تو پہلے ہی کال ہے، اندر تو پہلے ہی مسائل ہے، اس نے کہا اندر گئے تو مرے۔ تو نے کہا اس سے بہتر کہ اسی اندر جا کے بھوکے مریے، باہر بھی بھوکے مرنے ہیں، اور ایرامی فوج کو چلتے ہیں، ان سے جا کر کچھ مدد کی اپیل کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے کچھ ہمیں کھانے کو دیا، مدد کی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اتنے بیٹھے بھی مرنے ہیں، شہر دے اندر جا کے بھی مر جانا ہے، تو وہی مار دن چنگا۔ ان کے اس شاید نے اگر بھی شاید کا ملتا جلتا ہم پلہ لفظ ہے، اور اگر کہ آپ لغوی معنی لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے گا، جو جب بشرط یہ کہ بالفرض بھی ہے تو فرض کر لو ہوئے، اوکے نہ ہوئے، یہ شاید کا ہم پلہ لفظ ہے، اور آج ہم سیکھ رہے ہیں شاید۔ اور پہلی مثال ہم نے دیکھی کہ داؤد نے اپنا تخت ابیسلوم سے واپس اس شاید پر لیا کہ شاید خدا اس کی لعنت کے بدلے میرے اوپر نیک بدلہ نازل کر دے۔ اب یہاں پر یہ 4 کوڑے بھی بیٹھے ہیں، مر رہے ہیں، شہر کے اندر بھی موت ہے، ایرامیوں کے پاس ایک امید ہے، اگر وہ ہمیں کھانے کو دے دے تو بچ جائیں گے، نہیں تو اتنے بھی مرنے ہیں، بھی مار دیں گے۔ ان کی اس سوچ نے کہ شاید بچ جائیں، ایرامیوں کے پاس چلے گئے، اور ایرامیوں کے پاس جب جا رہے تھے تو خدا نے ایک بڑا میریکل کیا، خدا نے ایک بڑا معجزہ کیا۔ ذرا اسی حوالہ کو تھوڑا سا ذرا اوپر سے دیکھ لیتے ہیں۔ تب الیشا نے کہا، 7ویں باب کی پہلی آیت سے، تب الیشا نے کہا کہ تم خداوند کی بات سنو، خداوند یوں فرماتا ہے، کل اسی وقت کے قریب سامریا کے پھاٹک پر ایک مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور 1 ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا۔ تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا، دیکھ اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا سن، تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا۔ اب یہ الیشا نبی اور اس بڑے افسر کی بات چیت ہو رہی ہے جو بادشاہ کے ہاتھ پر تکیہ کرتا تھا۔ اب آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے، مرد خدا اور دنیا دار افسر کی بات ہو رہی ہے۔ افسر کہہ رہا ہے کہ آسمان دے دریچے بھی کھل جان تے میدا تے جو یعنی کہ اناج اتنا سستا نہیں بک سکتا کیونکہ کال ہی کال ہے۔ اس بات کو پورا کرنے کے لیے الیشا نے خدا کے پاک روح سے کہا یہ کل رات ہوگا پر تو اس میں سے 1 دانہ بھی کھانے نہیں پائے گا۔ اب اس بات کو پورا کرنے کے لیے خدا نے ان 4 کوڑیوں کو استعمال
استعمال کیا اور ان کا ذہن بدلا، ان کا خیال بدلا، اور انہوں نے کہا یہاں بھی مر رہے ہیں، شہر کے اندر بھی مر جائیں گے، آؤ ایرامیوں کے پاس چلتے ہیں، شاید وہ ہمیں چھوڑ دیں، شاید وہ ہمیں کھانے کے لیے دے دیں، مار دیں تو مار دیں، نہیں تو بچ جاؤں گے، وہاں چلے جائیں گے۔ اور جب وہ 4 کوڑی ایرامیوں کی فوج کی، غور سے سنیے گا، خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، خدا کے پاس اختیار ہے، وہ کسی کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ 4 کوڑی جب اس ایرامی فوج کی طرف بڑھ رہے ہیں کون؟ 4 کوڑی، بیچارے کو سے اتنا ٹریولنگ کرنا ہے، لیکن خدا نے ان 4 کوڑیوں کے چلنے کی آواز کو بڑے لشکر کی آواز میں تبدیل کر دیا، اور ایران فوج سمجھی کہ شاید بادشاہ نے کرائے پر دوسری فوج بلا لی ہے اور ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ وہ اپنا سر کو چھڑ کے دوڑ کے بلا لیا، وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور وہ کوڑی جو جب ایرامی فوج کے خیموں میں پہنچے، اگے بیٹھے تھے کچھ بھی نہیں، بندے ہی قیام، لیکن وہاں پر کپڑے بکھرے ہوئے تھے، وہاں پر اناج کی بوریاں تھی، چھپ کر بیٹھ گئے، اور پہلا آپ لوٹ مار کی تھی، پھر بادشاہ نے جا کے دسیا، اور بادشاہ نے جب آ کر سارا ماحول دکھا، اور الیشا کی وہ بات پوری ہوئی کہ یہاں پر سستا اناج بکے گا، اور سستا اناج بکا بولے ہاللیلویا۔ بات کہاں سے چلی؟ شاید ایرامی فوج ہمیں چھوڑ دے، شاید اپنے اندر کوئی نہ کوئی اچھی سوچ ضرور رکھا کریں، پلس مائنس رکھا کریں، نہیں کہ ہائے مر گئے، لٹے گئے، ان کچھ نہیں ہونا، سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ کوئی بلندہ سکتا ہے ہاللیلویا، اس تو اچھی بھی کہہ سکتا ہے ہاللیلویا، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، آمین۔ ایک اور ہوا، 2 والے ہو گئے، جہاں سے ہم نے دیکھا کہ سب کچھ بربادی کے دھانے پر تھا، لیکن شاید نے انہیں نکال دیا، شاید نے انہیں اس بھور میں سے نکال کر باہر کھڑا کر دیا۔ آئیے ایک اور والا دیکھیں، اوپر سے کوئی پڑھے گا، یونا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ جی کسی کو مائک دیں، وائس کو دے دیں، جب کوئی بیٹی جو پڑھنا چاہے، شاباش۔ خدا ہم پر رحم کرے، شاید ہم بچ جائیں۔ یہ کن کی پکار ہے؟ یہ نینوا شہر کے لوگوں کی پکار ہے، یہ نینوا شہر کے لوگوں کا خیال ہے، کیونکہ خدا یونا نبی کو وہاں پر لے کر گیا، یونا نبی نے خدا کے حکم کی پہلے نافرمانی کی۔ خدا سے کیسے لے کر جانا چاہ رہا تھا؟ خدا نے کیا کہا کہ جہاز میں بیٹھ اور نینوا میں چلا جا، ہے نا؟ وہ کدھر نکل گیا؟ یہ تو ترسیس نکل گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر سمندر میں بہکا گیا۔ میں آپ کو برکت کی بات بتانے لگا ہوں، اوپر والے نیچے والے کو غور سے سنیے گا۔ خدا ہمیں جہاز میں بٹھا کر شاہانہ طریقے سے منزل پر پہنچانا چاہتا ہے، لیکن ہم جان بوجھ کر مچھلی کے پیٹ میں تکلیفوں میں جا کر اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب جب وہ غلط راستہ نکل گیا تو خدا نے، اب سٹوری ساری جانتے ہیں، میں اس لیے اس کو شارٹ کر رہا ہوں، وہ مچھلی کے پیٹ میں گیا، مچھلی نے اسے پھر نینوا جا کر اگل دیا، اب وہ اٹھا ہے اور فرما برداری کے ساتھ خدا کا کلام سنانا شروع کر دیا ہے۔ اس شہر کے لوگوں کی حالت بدی سے بھری تھی، اس شہر کے لوگ جو تھے وہ خدا کی نگاہ میں نامقبول تھے، لیکن کیا ہوا؟ خدا نے یونا کو ان کی بحالی کے لیے بھیجا، اور یونا نے انہیں کلام سنایا، یونا نے انہیں بتایا کہ خدا اس شہر کو 40 دن بعد برباد کر دے گا۔ تب بادشاہ کے پاس بات پہنچی، ذرا دیکھیں گے، دوبارہ سے دیکھیں گے حوالہ، اگر کسی نے نکالا تو مجھے دکھا دے، اگر نکالا تو مجھے دکھا دو جلدی سے۔
शाबाश। यूना ये सब अब उसकी 9वीं आयत हमने देखनी है। तब उस बादशाह और उसके लोगों ने ये कहा, शायद बदी तो हमारी बहुत बड़ी है, हमने खुदा को दुख तो बढ़ा दिया है, लेकिन आओ रोजा रखे, जानवरों को भी भूखा रखो, उनको भी रोजा रखवाओ, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, कोई ना कुछ खाए और ना कुछ पिए। आओ दुआ करे, खाक में बैठे अपने आप को फरोतन कर लें, तो क्या होगा? शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर भी डाउटफुल है वो लोग, कहते हैं और रोजा रखते हैं, शायद खुदा बचा ले, शायद खुदा रहम कर दे, शायद खुदा सजा ना दे, शायद खुदा अपने कहरे शदीद से बाज आए। और लफ्ज कौन सा उनको पॉजिटिव मिला? शायद। और शायद का मतलब मैंने क्या बताया? है जी, गालिबन हो सकता है 50-50 में भी, है ना, हो सकता है बच्चा है। काश हमारे ईमान का आगाज 50-50 से ना हो। मैं आगे चलकर इस भेद को और खोलने वाला हूं। याद रखिए, हम अगर इस मजमून को यहां तक सीखें तो फिर हमने जो ये 3 वाकयात देखे हैं, इसमें लोग बरकत तो पा गए, नैनो शहर बच गया, दाऊद को तख्त दोबारा मिल गया, कोड़ी अपने लिए और कौम के लिए अर्न करने में कामयाब हो गए। लेकिन उनका ईमान क्या था? शायद हो सकता है, हो सकता है कि खुदा हम पर रहम करे, और हो सकता है खुदा हम पर रहम न करे। आइए मैं इस मजमून को आगे और बढ़ाना चाहता हूं, मैं इस मजमून को और खोलना चाहता हूं। का ताल्लुक पुख्ता ईमान के साथ नहीं था। तो आपने कहा शायद इसकी लन के बदले ही मुझे अच्छा ना मिल जाए। कोड़ियों ने कहा शायद ईरानी फौज हमें जिंदा छोड़ दे, और नैनवा के लोगों ने कहा शायद खुदा हम पर रहम कर दे। आमीन, आमीन। लेकिन आज के पुरफजल दौर के लोगों, खुदा के लोगों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। एक हवाला पढ़ने के बाद हम इस बात के ऊपर और देखते हैं। नए अहदनामा में देखिए, पहला बाब और उसकी 15वीं आयत। पहला तिमोथियस पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, ये बात सच, गौर से सुनिएगा, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। आपने यहां पे कहीं शायद देखा, कहीं पे शायद है? नो। आप पुरफजल दौर के मुबारक लोग हैं, क्योंकि पुराने अहद में खुदा अपने कहरे शदीद से बाज आ भी सकता था और उसने अपना कहरे शदीद लोगों पर नाज़िल भी किया। लेकिन मैं और आप आज यीशु मसीह के मानने वाले हैं, और यीशु मसीह के मानने वालों को ये यकीन है, शायद नहीं, ये यकीन है कि हम गुनाहगार थे और यीशु मसीह हमारी खातिर इस जहान में आया और उसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी ताकि हम निजात पाए और हम बच गए। शायद नहीं, यकीन ऐसा ही हुआ है।
पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैं उनमें सबसे बड़ा हूं जिन पर फजल हुआ है, जिनके गुनाह माफ हुए हैं, जिनकी जिंदगी बची है, मैं उनमें सबसे बड़ा हूं। काश मैं और आप ये कहना शुरू कर दें, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं जिस पर यीशु का फजल हुआ है। और यीशु के फजल में शायद शामिल है नहीं है। दाऊद डाउट में था, कोड़ी डाउट में थे, नैनो शहर के लोग डाउट में थे, शायद वक्त जाए, लेकिन मैं और आप यकीन से कह सकते हैं कि मुझे मेरे यीशु ने बचा लिया है, मुझे मेरे यीशु ने बचा लिया है। आप और मैं यकीन के साथ ये बात कह सकते हैं। हालेलुया। आज शायद का दौर नहीं है, आज पक्का यकीन के साथ ये कहने का दौर है कि मेरे यीशु ने मेरे साथ जलाली बरकत को बांट दिया है। आइए जल्दी जल्दी 3 वाले और देखेंगे, छोटे छोटे हैं। तौबा के लिए अगर आप इस यकीन को हासिल करना चाहते हैं, शायद में नहीं, हो सकता है नहीं, डाउटफुल नहीं, मे भी नहीं, हाँ ऐसा ही है। देखिए मेरे साथ तौबा के लिए अमसाल 28वां बाब भागते हुए देखेंगे। अमसाल 28वां बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर लिखा है, हालेलुया, और इसे अपने पल्ले बांध लीजिएगा। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। हालेलुया। पक्का होगा कि रहमत होगी, पर किस पर? जो इकरार करेंगे, जो मानेंगे, जो कहेंगे यस मैंने किया है, मेरे से गलती हुई है, मेरे अंदर गुनाह था। जो मानेगा उस पर रहमत कन्फर्म होगी। और इस रहमत का नाम क्या है? इस रहमत का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। आइए जरा एक और वाला जल्दी से देखते हैं, ईमान के ताल्लुक से देखिएगा जरा। मरकुस 16:16, मरकुस की इंजील 16 बाब और उसकी 16वीं आयत हमें यकीनन बरकत की तरफ लेकर जाती है। 16:16 के अंदर लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, कन्फर्म निजात पाएगा। बोले हालेलुया। और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा, कन्फर्म, पक्की बात है। जो ईमान लाएगा वो खुदा के लोगों में शामिल हो जाएगा, वो निजात पालेगा। निजात किन किन चीजों से पाएगा? निजात पाएगा सबसे पहले गुनाह की तासीर से, जो हमारे अंदर पड़ी, जो हमारे अंदर है, उससे निजात पाएगा, रहाई पाएगा, हमेशा की मौत से रहाई पाएगा। वो इन बीमारियों और दुखों और गुनाहों से निजात पाएगा। वो इस जमीन पर यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेकर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी को हासिल करेगा और मौत से रहाई पाएगा, निजात पाएगा। एक और वाला जल्दी से, अमाल 16 बाब और उसकी 31वीं आयत। मैं कलाम को बंद करने के लिए जा रहा हूं। 16 बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है, उन्होंने कहा खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना। नहीं कहा गया कि शायद निजात पाए, कहा कहीं लिखा ना, यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। पक्का, कंफर्म, स्टैम्प, मोहर लगा दी गई। शायद वाली बात नहीं है, शायद वाले डाउट में ना रहिए। यीशु मसीह के पास एक खातून है या एक बंदा है, उस वाकया पूरे तौर पर बड़ा बाहुवाला याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है इसने कहा अगर तू इसके लिए कुछ कर सकता है तो। यीशु ने क्या कहा? अगर, अगर इसका मतलब तेरा ईमान नहीं है तो कहना अगर। उसी कहते नहीं, खुदा मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर और तू कर सकता है। और जो ही उसके मुंह से निकला और वो जो चाहता था खुदा ने उसके लिए कर दिया। अगर मगर में ना रहे,
اگر مگر ختم ہو گیا ہے، اب پکی بات ہے وہ تجھے موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ تیری ہر طرح مشکل کو آسانی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. اور نجات حاصل کرنا آپ کے اور میرے لیے اتم اس زمین پر بات ہے. اسی لیے یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ. شاید آپ اپنے گھرانے کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، نیچے بچے کرنا چاہ رہے ہیں، بیٹے کرنا چاہ رہے ہیں خدا کو قبول، بیٹیاں کرنا چاہ رہی ہیں، تیری بری رسمیں ان کے راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، تیرا کم ایمان رکاوٹ بنا ہوا ہے. اسی لیے کہا تو میرے بھائی تو یسوع مسیح کو قبول کر تو تیرے ساتھ تیرا گھرانہ بھی نجات پا جائے. چیک کیا کریں اپنی لائف میں کہیں آپ اپنے گھرانے کے لیے رکاوٹ کا باعث تو نہیں بنے ہوئے. آخری والا دیکھیں گے متی 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت، اور یہ دعا کے لیے ہے، یہ یقین دعا کے لیے ہے. یہ جو دعائیں ہم کرتے ہیں نا یہ یقین کے ساتھ کیا کریں. اور 7ویں باب کی 7ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے مانگو تو تم کو کہ لکھا ہے شاید دیا جائے گا، نہیں مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو یا شاید پاؤ گے، پکا پاؤ گے، ہے نا. دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے، مانگو تو تم کو مانگنا شروع کیجیے. مانگا کریں، اپنے خدا کے ساتھ یقین کے ساتھ رابطہ رکھیں کہ جو مانگا ہے وہ دے گا. ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، نوکری ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کاروبار ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، عزت ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کیونکہ جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا. لیکن اس سے پہلے ڈھونڈنے والی جو چیز ہے وہ دنیاوی نہیں، وہ آسمانی ہے، اور وہ نجات اور میرا یسوع ہے. پہلے یسوع کو ڈھونڈ لیجئے، یہ ساری تلاشیں پوری ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی کے اندر یقیناً برکت آ جائے گی. اور جو کھٹکھٹائے گا اس کے لیے تو جائے گا. لیکن کھٹکھٹانا کیجئے. ہم کھٹکھٹاتے ہیں اور کھٹکھٹانا بند کر دیتے ہیں. ہم کھٹکھٹاتے ہیں اور پھر کھٹکھٹانا بند کر دیتے ہیں. تب تک کھٹکھٹاتے رہیے جب تک آپ کے لیے کھول نہ دیا جائے، جب تک آپ کے لیے برکت کے دروازے کھول نہ دیے جائے، جب تک آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھول نہ دیے جائے. آپ خدا کے ساتھ وفادار رہیے. خدا تو پہلے ہی وفادار ہے. زبور 100 اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند پشت در پشت وفادار ہے. ہاللیلویا. پشت در پشت. اگر آپ کی وفاداری خدا کے ساتھ ہے تو آپ کا خدا آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی وفادار ہوگا، آپ کے پوتے کے ساتھ بھی وفادار ہوگا، اور اگلی نسلوں کے ساتھ بھی وفادار ہوگا. آپ کے ساتھ وفادار ہو کر تو دیکھیں، شاید نکال دیجیے اپنی لائف میں سے، شاید خدا رحم کرے، شاید خدا بچا لے، شاید خدا نوکری دے دے، شاید خدا یہ کر دے، شاید خدا وہ کر دے. شاید کو نکالیے اور مانگیے اور کہیے میرا خدا میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. ہاللیلویا. میرا خدا میرے لیے، سارے مل کر کہیں گے میرا خدا میرے لیے، کیونکہ یسوع مسیح میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور ہماری طاقت خداوند سے آتی ہے. ہم شاید میں نہیں پھنسے ہوئے. شاید 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 نہ کنفرم. مانگو گے تو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. لیکن اس سے پہلے تمہاری زندگی میں یسوع مسیح کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو اور خداوند کے حضور بڑے ایمان کے ساتھ